اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور بلوچی خاندان کے ایک عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت بری امام صاحب نے ایک واقعہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھکھر کے علاقہ میں ایک درویش تھا۔ بھکھر اور سیوستان کے علاقہ میں بلوچوں کی خاص رسم بہت مشہور ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی غریب بلوچ کے پاس مویشیوں کا غلہ یا مال کا ریوڑ نہ ہو تو کوئی بھی باعزت شخص اس کی بیٹی سے شادی نہیں کرتا۔ اس علاقہ میں ایک بلوچ کی لڑکی جوان تھی، مگر وہ بلوچ نہایت غریب اور فقیر تھا۔ بیٹی تو جوان ہو گئی، لیکن کسی نے بھی اس غریب کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجا۔ ادھر سے ایک فقیر روزانہ گزرا کرتا تھا۔ وہ لڑکی اس فقیر کے راستے میں کھڑی ہو کر ہر روز اس فقیر کو دیکھتی تھی۔ ایک روز وہ اپنی والدہ سے بولی، اماں، ہمارے یہاں سے ہر روز ایک فقیر گزرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ فقیر اللہ والا ہے۔ اگر تو اس سے بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ میری مشکل حل ہو جائے اور ہماری مالی حالت اور معاشی پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ بلوچ عورت اسی راستے میں کھڑی ہو کر آپ کا انتظار کرنے لگی کہ ادھر سے فقیر گزریں تو ان سے بات کریں۔ تھوڑی دیر میں فقیر بھی تشریف لے آئے۔ اس عورت نے عرض کی، ہم روزانہ آپ کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کی نگاہ کرم کے باوجود ہماری حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اس طرح پریشانی کا عالم ہے۔ فقیر نے فرمایا، تم چاہتی کیا ہو؟ کہنے لگی کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ جوان ہے، اس کے لیے کوئی نکاح کا پیغام نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے گھر کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے نہ مال مویشی، تو کوئی کیسے میری بیٹی کا رشتہ لینے آئے گا؟ اگر آپ نگاہ کرم فرمائیں تو آپ کی برکت سے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں اور مفلسی سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ فقیر نے اس عورت کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ عورت چل پڑی۔ فقیر اسے شہر سے باہر لے گیا۔ وہاں پر اس نے ایک مویشیوں کے باڑے کے پاس اس کو بٹھا دیا۔ فقیر نے عورت سے کہا کہ تو اس باڑے کے مالک کے پاس جاؤ اور میرے نام پر جو بھی سامان ضرورت کا اور مال مویشی، گھوڑے، برتن، کپڑے اور غلہ، یعنی جو بھی ضرورت کی چیزیں تمہیں چاہیے وہ لے آؤ، مگر خبردار جو چیزیں بھی لو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا، نہ تو اسے کسی اور کو دینا، نہ ذخیرہ کر کے رکھنا۔ اپنی بیٹی کی شادی اب جاؤ اور خوب اچھی طرح سے طے کرو۔ چنانچہ اس طرح فقیر نے اس عورت کو بہت سا سامان دلوا دیا۔ اس عورت نے ہر قسم کی چیز وافر مقدار میں جمع کر لی اور چند ماہ کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر ڈالی۔ شہر کے سب لوگ بہت حیران تھے کہ اس قدر دھوم دھام کے ساتھ آج تک اس شہر میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، یعنی کہ شادی میں اس قدر جہیز اور غلہ دیا، مال مویشی دیے، پیسہ دھیلا دیا کہ لوگوں کو سخت حیرت ہوئی۔ ایک روز اس عورت نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اب شادی تو بیٹی کی ہو گئی، کیوں نہ 1 سال کا غلہ اور کچھ مال مویشی اپنے گھر کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ چنانچہ وہ عورت اسی مال کے ریوڑ کے مالک کے پاس گئی اور 1 سال کا غلہ اور چند مویشی گھر لے آئی۔ پھر جب اگلے دن اس مالک کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں نہ تو کوئی دکان ہے، نہ کوئی مویشیوں کا غلہ، نہ کوئی مالک۔ چنانچہ حیران و پریشان ہو کر واپس آ گئی۔ حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھید ہے کیا، اور فکر مند بھی تھی۔ ایک دن اسی فقیر کا ادھر سے پھر گزر ہوا تو عورت اس فقیر کے قدموں پر گر پڑی اور شکریہ ادا کرنے کے بعد عرض گزار ہوئی کہ یہ بھید ہے کیا کہ نہ وہ ریوڑ کا مالک ہے نہ کوئی دکان ہے۔ فقیر نے کہا، تم نے ذخیرہ کر کے دکان کو ضائع کر دیا اور یہ بھید پوچھ کر فقیر کو ضائع کرے گی؟ پھر فرمایا، اگر تو ضرور ہی پوچھنا چاہتی ہے تو پھر میں یہ راز بتاتا ہوں کہ میں خود ہی وہاں پر مویشیوں کے ریوڑ کا مالک تھا، دکان
دکاندار تھا اور یہاں تمہارے پاس وہ فقیر بن کے ہوں۔ فقیر نے یہ کہا اور غائب ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سکینۃ الاولیاء آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔